بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا چھٹا پارٹ ملاحظہ فرمائیے، انسان کی ماہیت۔ اس کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ انہوں نے پوری کر دی، تب خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ خدا نے فرمایا ہاں، مگر میرے اس عہدے پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہے۔ اس کے متعلق ایک دوسرے کے بالمقابل دو بنیادی نظریے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ خدا پرستوں اور دوسرا مادہ پرستوں کا ہے۔ خدا پرستوں کے نظریے کے مطابق انسان جسم اور روح سے مرکب ایک موجود ہے۔ انسان کی روح جاویدانی ہے اور انسان کے مرنے سے فنا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں دین کی تعلیمات اور بالخصوص اسلامی نصوص نون صاد واو نصوص اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ مادہ پرستوں کے نظریے کے مطابق انسان اس بدن اور اس بدن کے نظام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں اور مر جانے پر مکمل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کی روح سے بدن کی تحلیل کے معنی انسان کی شخصیت کا تحلیل ہو جانا ہے۔ باوجود ہے کہ انسان کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں اتنا بڑا اختلاف نظر موجود ہے، لیکن ایک اور معاملے کے بارے میں جو اس مسئلے سے وابستہ ہے کوئی اختلاف نظر نہیں ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک سلسلہ امور ہے جو مادے اور مادیات کی جنس سے نہیں ہے اور انہیں معنویات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ امور ایسی خصوصیات پر مبنی ہیں جو انسان کو شخصیت اور قدر و قیمت بخشتی ہیں، اور انسان کا انسان ہونا انہی امور کی بدولت ہے۔ اگر انسان سے یہ خصوصیات لے لی جائیں تو انسان اور حیوانات میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ انسان کی انسانیت اس کی جسمانی ساخت کی بنا پر نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو شخص ایک سر اور دو کان رکھتا ہو، اس کے ناخن چپٹے اور قد سیدھا ہو تو وہ انسان ہے، خواہ کوئی بھی ہو اور کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو ساری نے ان الفاظ میں کہی ہے، تن آدمی شریف است بجان آدمیت، نہ ہمیں لباس زیبست نشان آدمیت، اگر آدمی بچشم است و دهان و گوش بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت۔ انسان کا بدن اس کی روح کے باعث قابل قدر ہے، صرف یہ مناسب بدن ہی آدمیت کی نشانی نہیں ہے۔ اگر اسی منہ، ناک، کان اور آنکھ کا نام ہی انسان ہے تو پھر دیوار پر بنی ہوئی آدمی کی تصویر اور خود اس آدمی میں کیا فرق رہے گا؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آدمی بننا اور آدمی ہونا مشکل ہے، اور ایک مثل جو کہ طالب علموں کے ہاں مرتب ہوئی اور مشہور ہو گئی، یعنی ملا شدن چے آسان، آدم شدن چے مشکل۔ بس اگر اس بدن کے معنی ہی آدمی ہونے کے ہیں تو پھر جو لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب آدمی ہوتے ہیں، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی ہونا صفات، اخلاق اور معنوی امور کا ایک الگ سلسلہ ہے۔ گویا یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بدولت انسان ہے، آدمی ہے اور قدر و قیمت اور شخصیت پیدا کرتا ہے۔ آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کا نام انسانی قدریں ہیں، وہ تمام چیزیں جو انسان کی قدر و قیمت اور شخصیت عطا کرتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، وہ انسانی قدریں کہلاتی ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں جو کچھ عرض کیا تھا آج کی نشست میں اس موضوع پر بیان جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ فرد یا معاشرے میں جو انحرافات پیدا ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں،
پہلی قسم کے انحرافات یہ ہیں کہ انسانی قدروں کی ازداد ان کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، مثلا ظلم عدل کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، گھٹن اور پابندی آزادی کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بے اتمیدتی اور بے اعتدالی عبادت اور خدا پرستی کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، نادانی اور حماقت عقل، فہم اور حکمت کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شاید انسان کے زیادہ تر انحرافات اس شکل میں نہیں ہوتے کہ قدروں کی ضدیں ان کے مقابل کھڑی ہوں، اگر ایسا ہو تو جلد ہی شکست کھا جائیں، بلکہ انسان کے بیشتر انحرافات اس شکل میں ہوتے ہیں جیسے سمندر میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات کوئی ایک انسانی قدر سرطان کی مانند بڑھنے لگتی ہے اور دوسری قدروں کو اپنے نیچے دبا لیتی ہے، مثلا زہد و تقویٰ بجائے خود ایک قدر ہے اور انسانی معیارات میں سے ایک معیار ہے، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فرد یا ایک معاشرہ زہد کی جانب اس قدر مائل ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے زہد ہی سبھی کچھ ہو کر رہ جاتا ہے، گویا وہ اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس کا فقط ایک عضو مثلا اس کی ناک بڑھے اور اس کے باقی اعضاء کی ترقی رک جائے۔ اب اس مقدمے کے ساتھ جو میں نے اس نشست میں عرض کیا ہے کہ تمام مکاتب فکر حتیٰ کہ انسان میں جو سب سے زیادہ مادہ پرست ہیں وہ بھی مانوی قدروں کے ایک سلسلے کے قائل ہیں، اس بیان کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اصولی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انسانی قدروں کا لباس ایک عنوان کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے اور پھر خود اس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو خود ہمارے عارفوں کی اصطلاح میں اور آج کل کے علماء کی تحریروں میں بھی آئی ہے، بلکہ علماء عرفان کی اصطلاح میں آنے سے پہلے یہ ہمارے اسلامی متون میں آئی ہے۔ اسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسانیت کا اصلی معیار وہ چیز ہے جسے درد رکھنے یا صاحب درد ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانیت کا اصلی معیار ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق یہی ہے کہ انسان صاحب درد ہے اور کئی ایک درد رکھتا ہے، لیکن جو انسان نہیں ہے، چاہے وہ حیوان ہو یا ایک سر اور دو کان رکھنے والے انسان کے جو انسانیت کی روح سے بے بہرا ہوں، وہ صاحب درد نہیں ہوتے۔ اب سب سے پہلے ہمیں خود درد کے بارے میں بحث کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں یہ بات ذہن کو عجیب سی لگے کہ آخر اس کے معنی کیا ہیں۔ درد ایک بری چیز ہے اور ایک ایسی چیز ہے جسے انسان کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانیت کا معیار اور عظیم ترین قدر درد رکھنا ہو؟ کیا درد ایک اچھی چیز ہو سکتا ہے؟ شاید ہم غلطی کھا رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس کی اصلیت دریافت کریں۔ مثلا ایک بیماری یا ایک زخم ہے تو جو چیز بری ہے وہ اس آفت، جرثومے، بیماری اور زخم کا وجود ہے جو بدن پر وار ہوتا ہے اور بعد میں درد کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ایک انگلی کا کٹ جانا برا ہے جو درد معدے یا انتڑیوں میں ہو اور انسان اس درد کو محسوس کرے، اور بالآخر جو چیز انسان کے لیے بری ہے وہ زخم کا وجود ہے کہ جس سے نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن خود درد اگرچہ وہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے مگر وہ انسان کو ایک خرابی سے آگاہ اور ہوشیار کرتا ہے۔ جب اعضاء میں مثلا انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو اور درد وجود میں آ جائے۔ اگر درد پیدا ہوتا ہے تو آپ کو خبر دیتا ہے اور مطلع کرتا ہے کہ سر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس خبر اور آگاہی کے نتیجے میں آپ اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں۔ درد بعینہ سرعت، رفتار اور پانی کے درجہ حرارت کی علامتوں کی مانند ہے جو موٹر کا پانی کم ہو جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نشاندہی کرنے والی سوئی اچھی چیز ہے، لیکن پانی کا کم ہو جانا اور آپ کی موٹر کا گرم ہو جانا اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان کے بدن اور سر میں درد ہوتا ہے اور وہ محسوس نہ کرتا تو ہرگز اسے بدنی خرابی کی پیشگی اطلاع نہ ہوتی اور بعد میں وہ اس خرابی کے علاج کا نہ سوچتا۔
یہ ایک مقررہ حاکم کی طرح انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ علاج معالجے کی فکر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ درد ہے اور بے چینی ہے، اس کا علاج ضروری ہے، لہذا درد ایک نعمت ہے. عہد و پیمان می کنی کے بعد از این جز کے طاعت نبودم کاری گزین. پس یقین گشت آنکا بیماری تیرا می ببخشت حوش و بیداری تیرا. پس بدان این اصل رائی اصل جو ہر کے راہ درد است او بردا است بو. ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر. جب تو یہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد بندگی کے سوا کوئی کام نہ کروں گا، اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تکلیف تجھے ہوش اور بیداری میں رکھے گی. اے طالب حق، تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ ایک درد آشنا ہی کو حق پاتا ہے. جو زیادہ بیدار ہے وہ زیادہ درد آشنا، اور جو زیادہ باخبر ہے وہ زیادہ پریشان ہے. جو شخص دنیا میں زیادہ صاحب درد اور ایسا درد محسوس کرے جو دوسرے محسوس نہیں کرتے، تو وہ اسی نسبت سے ان سے زیادہ جاننے والا اور زیادہ بیدار ہوتا ہے. بے دردی اریانی، بے حسی، بے شعوری اور بے ادراکی کے برابر ہے، جبکہ درد مندی آگہی، بیداری، شعور اور ادراک کے مساوی ہے. اگر انسان کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ آرام میں ہو لیکن بے درد ہو اور درد محسوس نہ کرتا ہو، یعنی جاہل اور بے درد ہو، یا یہ کہ وہ ہوشیار ہو اور اپنا درد محسوس کرتا ہو، کیا ایک انسان اس بات کو ترجیح دے گا کہ وہ ہوشیار اور سمجھدار ہو اور درد محسوس کرے، یا اس بات کو ترجیح دے گا کہ وہ بے عقل، کند ذہن اور احمق ہو اور درد کو محسوس نہ کرے؟ گویا کہ ایک ہوشیار اور آگاہ شخص کی بے چینی کسی جاہل، بے خبر اور بے حس شخص کے آرام اور آسائش پر فوقیت رکھتی ہے. ایک ضرب المثل ہے کہ انسان اگر سکرات ہو لیکن دبلا پتلا اور کمزور ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سور کی طرح ہٹا کٹا ہو. یعنی جو شخص سکرات کی طرح دانا اور عالم ہو لیکن آسائش سے محروم ہو تو بھی وہ اس سے بہتر ہے کہ سور کی طرح کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہو لیکن وہ کوئی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ادبیات میں جو ایک چیز نمایاں ہے وہ عقل سے شکایت کا مسئلہ ہے. اپنی نظم و نثر میں اور بالخصوص نظم میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شعراء نے عقل کی شکایت کی ہے. کاش ہم یہ عقل نہ رکھتے ہوتے. البتہ عقل سے یہ شکایت ایک مختلف پہلو رکھتی ہے. عارفوں کی نظر ایک اور چیز پر ہے، لیکن بہت سے اشخاص نے اس بنا پر شکایت کی ہے کہ ہوشیار، حساس اور دانا ہونا انسان کے آسائش سلب کر لیتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے، دشمن جان من است عقل من و ہوش من، کاش گشادہ نہ بود چشم من گوش من. میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ میری آنکھ اور کان دیکھنے سننے سے محروم ہوتے. ایک اور شاعر کہتا ہے، عاقل مباش تغم دیوانگا خوری، دیوانہ باش تغم تو عاقلہ خورن. تو عاقل نہ بن کہ تجھے دیوانوں کا غم کھانا پڑے، بلکہ دیوانہ ہو جا کہ عقل مند تیری فکر کیا کریں. یعنی وہ جنون کی بے فکری اور آسائش کو عقل کی فکر مندی اور نا راحتی پر ترجیح دیتا ہے. لیکن یہ نظریہ اور گفتار سراسر غلط ہے، کیونکہ جو شخص انسانیت کے مقام پر پہنچ جائے اور حساسیت اور درد مندی کی قدر و قیمت کو سمجھ گیا ہو، وہ ہرگز یہ نہیں کہتا، دشمن جان من است عقل من ہوش من، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتا ہے، ہر شخص کی سچی دوست اس کی عقل اور ہوش ہے، اور ہر شخص کی حقیقی دشمن اس کی جہالت اور نادانی ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عقل و ہوش میری جان کے دشمن ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہالت اور نادانی سے پیدا ہونے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو محسوس نہیں کرتا،
اور نہ وہ ہرگز یہ بات نہ کہتا، لہذا درد اور درد کا احساس اچھی چیزیں ہیں۔ اگر صورت یہ ہو کہ انسان کے اندر درد کا موجب نہ ہو اور انسان درد نہ رکھتا ہو، تو درد کا موجب نہ ہونے کی بنا پر درد نہ رکھنا درد رکھنے سے بہتر ہے۔ لیکن اگر درد کا موجب موجود ہو، خرابی موجود ہو اور اس کی بنیاد موجود ہو، مگر انسان درد کا احساس نہ کرے، تو یہ بے خبری، بے چارگی اور بدبختی ہے۔ لہذا جسمانی بیماریوں میں سے جو بھی بیماری آئے اور شروع میں اس کا درد محسوس نہ ہو تو وہ مہلک ہوتی ہے، کیونکہ اگر ابتدا میں ہی درد کا موجب ظاہر ہو جائے اور انسان درد کا احساس کرے تو ممکن ہے کہ اس کا علاج کر لیا جائے، یا کم از کم اس سے بیشتر کہ وہ چیز خون میں داخل ہو، اسے آپریشن کے ذریعے نکال دیا جائے۔ اس بیماری سے اس بنا پر زیادہ خطرہ ہے کہ وہ بے خبری کے عالم میں یعنی درد کے بغیر وارد ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسانیت کی اقدار میں سب سے بڑی قدر درد رکھنا ہے یا درد بری چیز ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اور درد اچھی چیز ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ انسان کا درد کیا ہے۔ آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن اس بنا پر کہ وہ انسانیت ہے، وہ درد انسان کا نہیں ہے، کیونکہ ایک حیوان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، انسان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، اور تاہم یہ جو حیوانی، عضوی اور شخصی درد ہیں یہ مشترک درد ہیں۔ لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا درد اس کا صاحب درد ہونا ہے، ان کی مراد یہ جسمانی درد نہیں ہے بلکہ وہ ایک چیز ہے، ہاں وہ درد جو انسان اور انسانیت کی قدروں میں سب سے بڑی قدر ہے، وہ اس درد سے ایک مختلف چیز ہے۔ خود ہمارے عارفوں کی طرح ایک اور گروہ بھی انسان کے بارے میں جس درد کا اقرار کرتا ہے وہ یہی درد ہے۔ وہ لوگ اسے مقدس قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کے امتیازات میں سے ہے، بلکہ انسان اس بنا پر فرشتے پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ فرشتہ بے درد ہے اور انسان درد رکھتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جسے عارف لوگ خدا کی تلاش کا درد کہتے ہیں، لیکن یہ فقط انہی کا نظریہ نہیں، اس بارے میں اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان ایک ایسی حقیقت ہے جو نفقہ الہی سے وجود میں آئی ہے۔ انسان ایک دوسری دنیا سے آیا ہے اور اس دنیا کی طبعی چیزوں کے ساتھ مکمل یک رنگی نہیں رکھتا۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے تمام موجودات کے ساتھ اپنی اجنبیت، بیگانگی اور عدم مطابقت کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ سب فانی اور متغیر ہے، لہذا دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن انسان میں جاویدہ بن جانے کا ایک داعیہ وجود رکھتا ہے۔ بس یہی وہ درد اور یہی وہ فوقی قوت ہے جو انسان کو خدا پرستی، عبادت گزاری اور اس سے راز و نیاز کرنے نیز اس کے نزدیک ہونے کی جانب کھینچتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرفان میں اس موضوع پر کیسی کیسی امثال آئی ہیں۔ بعض اوقات ایک طوطے کی مثال دیتی ہے جس کو ہندوستان کے جنگلوں سے لایا گیا اور دوسرے طوطے سے الگ کر کے ایک پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ پھر یہ حیوان اداس رہتا ہے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ پنجرہ ٹوٹ جائے اور وہ لوٹ کر اس جگہ پر چلا جائے جو اس کا اصلی وطن ہے۔ کبھی اسے ایک ایسے پرندے سے تشبیہ دی جاتی ہے جو اپنے گھونسلے سے دور جا پڑا ہو۔ اس طرح کی بہترین تشبیہوں میں سے ایک تشبیہ خود مولوی مانوی کی ہے۔ انہوں نے مثنوی کی ابتدا میں ہی اسے اس بنسری کی لکڑی سے تشبیہ دی ہے جسے جنگل سے کاٹا گیا ہے۔ وہ مسلسل نالہ و فریاد اس لیے کر رہی ہے کہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہے۔ بشنو ازنی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، کس نیستاں چون مرا ببریدہ اند از نفرین، مرد و زن نالیدہ اند، سینہ خواہم شرح از فراق، تب گویم شرح درد اشتیاق، دو دهان داریم گویا ہم چونی، یک دهان پنہاں نیست درد بہائی وی۔ بنسری لے کے سنو کہ وہ اپنے فراق کی بات کر رہی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ مجھے جنگل سے کاٹا گیا اور میری آواز پر سب روتے ہیں. میرا دل درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے کہ میں اپنی محبت کا قصہ سناؤں. بنسری کی طرح ہمارے دو منہ ہیں اور ایک اس کے ہونٹوں میں پوشیدہ ہے. اس کے علاوہ اسے ہاتھی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں. جیسے ایک مشہور داستان میں کہا گیا ہے کہ ہاتھی عموماً ہندوستان سے لایا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے سر پر مسلسل ضربیں لگائی جاتی ہیں. اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہاتھی اپنے اصل وطن ہندوستان کو یاد کرنے لگتا ہے. جیسا کہ مولوی مانوی کہتے ہیں، پہل بھایت تا چوکس بد اوسان خواب بنینت خطۂ ہندوستان. ہر بنینت ہیچ ہندوستان پہ خواب ہر ہندوستان نہ کردے است افتراب. ہاتھی جب اپنے استحان پر ہوتا ہے تو ہندوستان کے خواب دیکھتا ہے. گدھا ہندوستان کے خواب نہیں دیکھتا کیونکہ وہ وہاں سے نہیں نکلا ہے. یعنی یہ فقط ہاتھی ہی ہے جو خواب میں ہندوستان کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ ہندوستان سے آیا ہے. گدھا ہرگز ہندوستان کو خواب میں نہیں دیکھتا کیونکہ اسے ہندوستان سے نہیں لایا گیا. وہ اپنے وطن سے دور نہیں ہوا. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان عرفانی درد کی بدولت دوسری دنیا کی جانب لوٹ جانے کی کسک رکھتا ہے. درد اسے حق کی جانب اور خدا کی طرف رجوع ہونے پر مائل کرتا ہے. وہ خدا سے مناجات کرنے اور اپنے خالق سے وصال کا درد رکھتا ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے کیا عمدہ بات کہی ہے. ایک دن آپ نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد نخعی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی جانب لے چلے. جب کچھ دیر بعد آپ آبادی سے باہر نکل آئے تو ایک لمبی آہ کھینچ کر بولے، اے کمیل، یہ دل اسرار و حکمت کے ظروف ہیں. ان میں سے بہتر وہ ہے جس کی ظرفیت زیادہ ہو یا وہ بہتر نگہداشت کرنے والا ہو. اس کے بعد مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمیل، جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے دھیان سے سننا اور یاد رکھنا. بعد ازاں امیر المومنین دنیا کے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر اپنے کلام کے آخر تک پہنچتے اور شکایت کرتے ہیں، افسوس راز حقیقت کے سننے اور سمجھنے والے افراد موجود نہیں کہ میں ان کو اپنے دل کی بات بتاؤں اور اپنا یہ درد دل ان پر ظاہر کر سکوں. بات میں فرماتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی رازداں نہ ہو، کیونکہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایسے کچھ نہ کچھ افراد موجود ہوتے ہیں. ہاں، مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں. اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں. خدا کی قسم، وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت میں بہت بلند. خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے جیسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے جیسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں. علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا. وہ اس طرح کے اشخاص ہیں کہ علم حقیقی نے انہیں بصیرت کے ہمراہ ان کو اپنے دامن میں لے لیا ہے اور وہ یقین کامل کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے جی لگائے بیٹھے ہیں. یہ تھی نہج البلاغہ، مفتی جعفر حسین، حکمت نمبر 147. انہوں نے یقین کامل کی روح کے ساتھ اتصال پیدا کر لیا ہے اور اس کے ساتھ یکجان ہو گئے ہیں. گویا روح یقین کے اور ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں ہے. وہ چیزیں کہ جو اہل طرف اور مادہ پرستوں کے لیے بے حد سخت ہیں
وہ ان کے لیے سہل اور نرم ہے. جو چیز یعنی خدا کے ساتھ خلوت ان مادہ پرستوں کے لیے وحشت کا موجب ہے، وہ ان کے لیے مایہ انس و رفق ہے. وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں. یہ دنیا میں لوگوں کے ہمراہ ہیں، لیکن ایسی روحوں کے ساتھ کہ جن کا تعلق ایک بالا ترین عالم سے ہے. وہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں، حالانکہ وہ اس دنیا میں ہے مگر دوسری دنیا میں بھی ہے. یہ ہیں علی علیہ السلام اور یہ ہیں علی کے درد، یعنی علی کا درد عرفان، علی کا درد عبادت، علی کی مناجاتیں. اور ایک اور مسئلہ جو بڑا ظاہر اور واضح ہے کہ عبادت میں آپ کا مجاہدہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ آپ بے خود ہو جاتے تھے. آپ اپنے محبوب اور معشوق خدائے لم یزل کی یاد میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ آپ کے ارد گرد خواہ کچھ بھی ہو جاتا اس کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ آپ کے بدن سے تیر بھی کھینچ لیا جائے تو آپ کو احساس تک نہیں ہوتا تھا. یہ انسان کا درد ہے، یہ حق کے تعالی سے جدائی، اس کی ذات سے تقرب کی آرزو اور اشتیاق، اس کی جانب حرکت اور اس کے نزدیک ہونے کا درد ہے. کیونکہ جب تک انسان ذات حق تک نہیں پہنچ جاتا اس کی یہ بے چینی اور یہ اضطراب ظاہر اور برطرف نہیں ہوتا، اور اس کی یہ بے چینی اور اضطراب کی حالت ہمیشہ قائم رہتی ہے. انسان اپنے آپ کو اگر کسی چیز یا کسی عمل میں مشغول کر لیتا ہے تو یہ محض ایک دلی بہلاوا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کوئی اور چیز ہے، جسے قرآن مجید ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے: جان لو کہ دل فقط ایک چیز کے ذریعے بے چینی سے سکون پاتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28. یعنی انسان کا یہ درد صرف ایک وسیلے سے آرام حاصل کر سکتا ہے، اور وہ یاد حق میں مشغول ہونا اور پروردگار کی ذات سے انس پیدا کرنا ہے. بس یہ ہے انسان کے دردوں میں سے ایک درد. عارفوں نے زیادہ تر اس ایک درد پر تکیہ کیا اور کسی دوسرے درد کی جانب توجہ نہیں دی یا بہت کم توجہ دی ہے. مولوی مانوی کہتے ہیں: حسرت زاری کے در بیماری است، وقت بیماری ہما بیداری است. ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او ہشیار تر رخ زرد تر. پس بدان این اصل را ای اصل جو ہر کے را درد است او وردہ است بو. بیماری میں غم اور پریشانی ہے، اس لیے وہ انسان کو بیدار رکھتی ہے. جو زیادہ بیدار ہے وہ زیادہ درد آشنا ہے، اور جو زیادہ باخبر ہے وہ زیادہ پریشان ہے. اے طالب حق، تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ ایک درد آشنا ہی حق کو پاتا ہے. مولوی مانوی نے ایک داستان نقل کی ہے جو مجھے ابھی یاد آئی ہے، اور اگر میں اسے بیان نہ کروں تو یہ میرے لیے افسوس کی بات ہوگی. یہ ایک تمثیل ہے جس میں وہ کہتے ہیں: ایک آدمی تھا جو ہمیشہ اپنے خدا سے راز و نیاز میں رہتا اور اللہ 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 کا ورد کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک شیطان اس کے سامنے آیا اور اسے وسوسے میں ڈال گیا. اس نے کچھ ایسا کام کیا کہ یہ آدمی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. ہوا یہ کہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے شخص، یہ جو تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، روزانہ صبح کے وقت جاگ اٹھتے ہو اور بڑے درد کے ساتھ اللہ کے نام کا ورد کرتے ہو، تو کیا ایک بار بھی ایسا ہوا کہ تم نے لبیک کا لفظ سنا ہو؟ اگر تم کسی کے گھر گئے ہوتے اور اتنی لالا و زاری کی ہوتی تو کم از کم ایک بار تو تمہیں جواب ملتا اور تمہاری آواز پر لبیک کہی جاتی. اس آدمی نے دیکھا کہ بظاہر بات پتے کی ہے. شیطان کی یہ بات اس امر کا موجب بنی کہ اس آدمی کا منہ بند ہو گیا اور اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا. پھر عالم رویا میں باطف نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی مناجات کیوں ترک کر دی؟ اس نے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ میری اس تمام مناجات اور اس تمام درد اور سوچ کے باوجود ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے جواب میں لبیک کہی گئی ہو. حاطف نے کہا: لیکن میں اس کام پر مامور ہوں کہ تمہیں خدا کی طرف سے جواب دوں. گفت: ہما اللہ تو لبیک ما است، او نیاز و سوز و دردت پیک است.
پیک ما است، یعنی حاطف نے اس شخص سے کہا کہ وہی درد، وہی سوچ اور وہی عشق اور شوق جسے ہم نے تمہارے دل میں قرار دیا ہے وہ ہماری طرف سے بجائے خود ایک لبیک ہے۔